عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا گیا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، لہذا میں بھی جب جنازہ دیکھ کر یہ کہتا تو اس کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ اے سبحان اللہ کی صدائیں لگانے والوں، اس میں یہ بھی مدنی پھول ہے اس روایت میں کہ ہمیں بھی موت سے دوچار ہونا ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جسے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ موت کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے جو کہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کرے تو سب بری الذمہ ہو گئے، سب کی طرف سے ہو گئی، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا، اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ آپ پہلے سن لیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو عملی طریقہ بھی دکھایا جائے گا۔ نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنتیں ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے 4 بار اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام، اس میں 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہوتی ہے جس کو چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ، اور بلا عذر شرعی اس کو ایک بار بھی چھوڑنا اساءت۔ اب 3 سنتیں مؤکدہ ہیں، نمبر 1 ثنا، دوسری درود شریف، تیسری میت کے لیے دعا۔ کتنے رکن ہیں اس کے؟ 2 رکن ہیں۔ کتنے رکن ہیں اس کے؟ پہلا 4 بار اللہ اکبر کہنا، دوسرا قیام، اس میں 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں؟ پہلی ثنا، دوسری درود شریف، تیسری میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کا طریقہ حنفی، مقتدی اس طرح نیت کرے، میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے۔ اب امام و مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ اس میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ پڑھیں۔ اس کی بھی تفصیل آپ کو انشاءاللہ عز و جل بیان کی جائے گی۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے اور دعا پڑھیں۔ امام تکبیر بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ، باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ پڑھیں۔ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ نابالغ لڑکے کی دعا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ نابالغ لڑکی کی دعا اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا۔ جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھے تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھے تو جوتے کے تلے
اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی ان کی نماز نہ ہوئی. احتیاط یہ ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے. زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک حقیقت ہے کہ خواہ نماز جنازہ پڑھنے والے ہوں یا نماز جنازہ پڑھانے والے ہوں، ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ان کی اپنی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور ایسے موقع پر انسان سے باتقاضۂ بشریت بہت سارے بعض اوقات حقوق رہ جاتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بالغ کی نماز جنازہ سے قبل یہ اعلان کیجئے کہ عنوان سے اپنے رسالے نماز جنازہ کا طریقہ کے آخری صفحے پر اور رسائل عطاریہ جو کہ 12 رسائل کا مجموعہ ہے اس کے صفحہ نمبر 394 پر ارشاد فرمایا نقل کیا بالغ کی نماز جنازہ سے قبل یہ اعلان کیجئے. مرحوم کے عزیز و احباب توجہ فرمائیں، مرحوم نے اگر زندگی میں کبھی آپ کی دل آزاری یا حق تلفی کی ہو تو ان کو معاف کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مرحوم کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو مرحوم کے وارثوں سے مشورہ کیجئے. نماز جنازہ کی نیت اور اس کا طریقہ بھی سن لیجئے. میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے. اگر یہ الفاظ یاد نہ رہیں تو کوئی حرج نہیں. آپ کے دل میں یہ نیت ہونی ضروری ہے کہ میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھا لیے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے. دوسری بار امام اللہ اکبر کہے تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے، پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھیے. تیسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے اور بالغ کی نماز جنازہ کی دعا پڑھیے. اگر نابالغ یا نابالغہ ہیں تو اس کی دعا پڑھنے کا اعلان کرنا ہے. جب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کھول کر لٹکا لیجئے اور امام صاحب کے ساتھ قاعدے کے مطابق سلام پھیر دیجئے. آپ کے آگے میت نہیں ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے. غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو. تو فرض کیجئے کہ آپ کے آگے جنازہ رکھا ہے اور آپ باقاعدہ تو جنازے کی نماز پڑھ نہیں رہے، آپ ایک فرضی انداز سے نماز جنازہ پڑھ کر مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتقفین جو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے ان کو سکھا رہے ہیں. تو اب آپ چونکہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ہیں مسجد کے اندر، نماز جنازہ آپ فرضی طور پر دکھا رہے، باقاعدہ پڑھ نہیں رہے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد جوتے پہنتے ہیں. اب جوتے تو آپ کو پہنا نہیں سکتے، چادر اتاریے مثال. جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے. جناب آپ جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی میرے جوتے پاک ہیں. صرف جوتے پاک ہونے سے گزارا نہیں ہوگا، آپ کے جوتے بھی پاک ہونے چاہیے اور آپ کی زمین بھی پاک ہونی چاہیے. آپ کا جوتا پاک ہے؟ میرا جوتا پاک ہے. 100% پاک ہے جی. اور آپ کی زمین بھی پاک ہے کہ خشک زمین پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی جی. آپ کی زمین بھی پاک ہے اور آپ کے جوتے بھی پاک ہیں. جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھے تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہوں، جیسا کہ اب آپ جوتا اتاریے، الٹا قدم آپ نے اتار دیا، آپ سیدھا اتار دیجیے، اپنے جوتے کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے جی.
जूता पहनकर जूता उतार कर उस पर खड़े होकर पढ़ें तो जूते के तले और जमीन का पाक होना जरूरी नहीं। तला किसको कहते हैं और ऊपरी हिस्सा कौन सा है? यानी ऊपरी हिस्सा ऐसे मौके के ऊपर पाक होना जरूरी है। तला अगर आपका नापाक है या आपका ये जो फर्श है ये नापाक है तो इससे नमाज में हरज नहीं वाक़ई होगा। लेकिन पैर ये चप्पल के ऊपर के सतह, ये आपका क्या है? ये बड़ा अजीब सा जूता है, इतना हल्का नहीं होता जूता, फर्जी जूता है ये जूते का तलवा बना, ये अगर नापाक है और ये जमीन अगर नापाक है और ये हिस्सा पाक है और आप इस पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी? हो जाएगी जी। जब आपने चप्पल उतार दिए और चप्पल पर खड़े हो गए तो अब चप्पल का तिला यानी बैक साइड निचला हिस्सा अगर आपका नापाक भी है, जमीन भी नापाक हो, मगर जब उसका ऊपर का हिस्सा पाक है तो इस पर खड़े होकर नमाज आपकी दुरुस्त हो जाएगी। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़हा 188 पर दिया हुआ जुज़िया मेरे आका अमीर आले सुन्नत ने अपनी किताब में दाखिल किया। तो मैं रसाइल अत्तारिया से फतावा रज़विया का ये जुज़िया आपको पढ़कर आपके गोश गुजार करने की सआदत और जसारत कर रहा हूँ। एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते, अगर वो जगह पेशाब वगैरह से नापाक थी, मसलन ये जमीन, या जिनके जूतों के तले नापाक थे और इस हालत में जूता पहने हुए नमाज पढ़ी, इनकी नमाज ना हुई। क्या माना हुए? एक तो ये कि आपने जूता पहना है, पहन लीजिए जूता, अपना कपड़े वाला जूता, फर्जी जूता आप पहन लीजिए और इसे कपड़े का जूता मत समझा जाए, उसमें बाज अहकाम मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये समझे जो हमारा नॉर्मल जूता है, इन्होंने वो जूता पहना हुआ है और हम आपको समझाने के लिए ये चीज दिखा रहे हैं। हम इस वक्त मस्जिद के अंदर हैं, हम आपको जूता पहनकर नहीं दिखा सकते, जैसे शक्ल तो आपने जूते जैसी बना दी है इसकी। अब आप दो चीजें याद रखें, आपने जूता पहना हुआ है तो अगर सिर्फ जमीन नापाक है तब भी नमाज नहीं होगी। तो अब आपके ये सारी चीजें जो कदरे माने नमाज यानी ऐसी मिकदार में जिससे नमाज नहीं होती, उस मिकदार में नापाकी अगर आपके ये तो जूतों के ऊपर होगी तो फिर उसके अहकाम मुरत्तब होंगे, जो उसकी तफसील उलमा ने फुकहा ने बयान की है वो वहां से समझ ली जाए। आपको सिर्फ मोटी बात ये बयान कर दी गई कि आपके नीचे वाली जमीन भी नापाक नहीं होनी चाहिए और जो आपका पहना हुआ जूता है ये मुकम्मल तौर पर पाक होना चाहिए, जबकि आपने जूता पहना हुआ हो। आपने जूता पहना हुआ है जी, तो जमीन भी पाक होनी चाहिए, जूता भी पाक होना चाहिए, नीचे से भी पाक होना चाहिए, ऊपर से भी पाक होना चाहिए, आपके कपड़े भी पाक होने चाहिए, आप भी पाक होने चाहिए। आला हज़रत फरमाते एहतियात यही है, जूता उतार कर उस पर पांव रखकर नमाज पढ़ी जाए ताकि जमीन या तला अगर नापाक हो तो नमाज में खलल ना हो। जूता उतारिए जनाब। हाय 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 हाय। अब आपका जूते का ऊपर का हिस्सा पाक होना जरूरी है, ठीक है सर। याद रखिए कि बात चीजें होती अरकान के साथ होती हैं, उस इबादत के रुकन नहीं पाई जाए तो वो इबादत नहीं होती। नमाज जनाजा में 2 रुकन हैं कि बे इसके आपकी नमाज कंप्लीट नहीं होती। वो 2 रुकन कौन कौन से हैं? क़ियाम और 4 तकबीरें। क़ियाम और 4 तकबीरें, 4 तकबीरें और क़ियाम आपके 2 रुकन हैं। नमाज जनाजा में 3 सुन्नतें मुअक्कदा हैं जिसके तर्क करने की आदत बिला इजाजत शरई बनाने वाला गुनाहगार और जहन्नम का हकदार है। वो 3 सुन्नतें मुअक्कदा कौन कौन सी हैं? सना जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा ये जो पढ़ते हैं जी, उसके बाद है दुरूद पाक जी, फिर तीसरी है दुआ। दुआ। ये 3 चीजें नमाज जनाजा के अंदर होना सुन्नते मुअक्कदा है। अब आप क्या पढ़ेंगे? जनाजा की नमाज। आइए नमाज की तरफ चलते हैं। अब आप नियत कीजिए नमाज जनाजा की, वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दुआ इस मय्यत के लिए, और अगर आप इमाम के पीछे हैं तो ये कह लीजिए पीछे इस इमाम के। नियत की मैंने
4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ کی، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور دعا حاضر میت کے لیے۔ اب آپ اس نیت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ ٹھہریے، اس ثنا میں وتعالی جدوکا کے بعد وجل ثناؤک کا اضافہ کریں گے۔ پڑھیے ثنا۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ جی آپ نے ثنا پڑھ لی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے، پھر درود ابراہیم پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے اور دعا پڑھیے۔ آپ سمجھیے کہ آپ کے آگے بالغ کا جنازہ رکھا ہے، بالغ مرد و عورت میں سے کوئی بھی آپ سمجھے آپ کے آگے ہے۔ اب آپ تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ امام تکبیر بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ، باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ پڑھیں۔ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ لٹکا دیں۔ اس مرتبہ آپ ہاتھ لٹکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جی یہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ لٹکا دیے ہیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔